بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، دن رات میں ایک پل کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی جن و انسان کو پیدا کیا کہ یہ بھی اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس کو یہ اختیار بھی دے دیا اور اس کو عقل و شعور بھی دے دیا، اور ساتھ ہی مختلف انبیاء کرام کے ذریعے ان کو ہدایت بھی پہنچائی اور نیکی اور برائی میں فرق بھی بتا دیا، جزا و سزا کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ شیطان نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیری عبادت کرنے سے روکوں گا، ان کو ایسے کاموں میں مشغول کر دوں گا جو تیری ناراضگی کا باعث ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے مجھ سے ڈرنے والے ہیں وہ کبھی تیری باتوں میں اور تیرے راستے پر نہیں چلیں گے اور میری عبادت کرتے رہیں گے۔ لیکن جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، شیطان انسان پر حاوی ہوتا جا رہا ہے، انسان اپنے رب سے دور اور شیطان سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ کیا ہمارے کام اتنے ضروری ہیں جو نماز سے بڑھ کر ہیں؟ کیا ہمارے معاملات اتنے اہم ہیں؟ کیا ہمارے لیے لوگ اتنے اہم ہیں؟ کیا ہمارے لیے دنیا داری اتنی اہم ہے کہ ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں؟ ہم اپنے رب کو سجدہ تک نہیں کرتے، کیا ہمیں رب کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آج کل لڑکے لڑکیاں موبائل پر چیٹنگ، انٹرنیٹ کا استعمال، پارکوں میں جانا، ڈیٹ پر جانا، گھنٹوں گھنٹوں موبائل فون پر بات چیت کرنا، مردوں، عورتوں، حتیٰ کہ بچے بھی اس بیماری کا شکار ہیں۔ فون دیکھتے ہوئے انسان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے۔ سب اس لت میں مبتلا ہیں۔ کیا ہم دن بھر وقت پر کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ہم دن بھر وقت پر چائے نہیں پیتے؟ کیا ہم دن بھر وقت پر کام نہیں کرتے، اپنے کام پر نہیں جاتے؟ کیا مائیں اپنے بچوں کو وقت پر اسکول نہیں بھیجتی؟ کیا انہیں ٹیوشن وقت پر نہیں بھیجتی؟ دنیا میں سب کام ہم وقت پر ہی کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ پرواہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے؟ تو کیا ہم اس کا جواب رب کو دے سکیں گے؟ ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ بچوں کو بھی یہ سوال یاد کروائے جاتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر بھی انسان اتنا سخت دل کیوں ہے؟ کیوں اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا اگر آپ 5 نمازوں کا جائزہ لیں تو، لیکن اگر انسان کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا تو یہ صرف انسان کے لیے ہلاکت اور بدقسمتی ہے۔ جو انسان صبح نماز فجر نہیں پڑھتا وہ دن بھر رب سے خیر کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں خیر و بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے رزق میں، اس کی زندگی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ جو لوگ دن بھر اپنے رب سے غافل رہتے ہیں، رب کو یاد نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، دن بھر گناہوں کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جو فرشتے اللہ کے پاس انسان کے گناہ لے کر جاتے ہیں، اللہ پاک انہی فرشتوں کے ہاتھوں اس انسان کا رزق بھجوا دیتا ہے۔ اللہ پاک تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے میں انسان کو بڑی بڑی نیکی عطا کرتا ہے۔ کسی پتھر یا کسی چیز کو راستے سے ہٹانے پر نیکی لکھ دیتا ہے، پانی پلانے پر بے انتہا ثواب عطا کر دیتا ہے،
شوہر اور بیوی کو آپس میں محبت کرنے اور دیکھنے پر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ سارا دن اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں الجھائے رکھتا ہے، اپنی زندگی کو صرف رزق اور پیسہ کمانے میں لگا رکھا ہے، پھر بھی تنگی اور بے برکتی کا رونا روتا ہے۔ یہ صرف توکل کی کمی ہے۔ جب آپ رزق دینے والے کو یاد ہی نہیں کرتے، آپ کے پاس اللہ کو یاد کرنے اور اس کی عبادت کا وقت ہی نہیں ہے، تو پھر رب سے شکوہ کیسا؟ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں الجھا لیتا ہے اور رب سے دور ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ ذکر اذکار، تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے نیکی کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جب انسان رب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان ایسے انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان سے ایسے کام کرواتا ہے جو رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جو رب کی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں، جن سے رب ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اسی انسان کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو گناہ کرتے ہوئے یہ سوچے کہ ایک دن مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ ہم سارا دن موبائل پر انٹرنیٹ پر گانے فلمیں تو دیکھتے ہیں اور فون بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارا وقت بالکل بھی ضائع نہیں ہوتا اور نہ ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، بلکہ یہ سب کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اذان سنو تو خرید و فروخت ترک کر دو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، لیکن پیسہ کمانے سے فرصت نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا، لیکن شاید یہ آپ کو معلوم نہیں کہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ یہ صرف ہمارے دلوں کی سختی ہے، کیونکہ رزق تو اللہ ایک پہاڑ میں موجود غار میں پتھر کے نیچے موجود چیونٹی کو بھی دیتے ہیں۔ رزق تو رب اسے بھی دیتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، جو پیسہ کما نہیں سکتا، جو چل پھر نہیں سکتا۔ جو انسان 5 بار اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اس کی زندگی کتنی پرسکون ہے۔ اللہ ایسے انسان کو کسی انسان کا محتاج نہیں کرتا، اس کی زندگی میں بالکل سکون ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ انسان جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے رویے سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور نہ ایسے انسان کی زندگی میں کبھی سکون آتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ خدا را اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے، تو پھر انسان کیسے رب کو جواب دے گا، کیسے سزا بھگت سکے گا؟ کیونکہ اللہ جیسے عبادت کا ثواب بے انتہا عطا کرتا ہے، ویسے ہی گناہوں کی سزا بھی بڑی سخت ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی سزا بھی بہت سخت ہے، جو مرنے کے بعد فوراً ہی قبر میں انسان کو بھگتنا پڑے گی۔ خدا را ہوش کریں، انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں کی سزا سے بچا سکے۔ اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔